آج شادی کے لیے سورۃ الاخلاص کے نوافل کا ایسا زبردست وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، اتنا مجرب اور اتنا طاقتور وظیفہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جس کو کرتے ہی فوراً رشتوں کی لائنیں لگ جائیں گی۔ اگر کسی کو من پسند شادی چاہیے، وہ اپنی پسند کی شادی چاہتا ہے، تو سورۃ الاخلاص کے نوافل کا یہ عمل 11 اور 12 رمضان کی درمیانی رات میں کر لے۔ اگر کوئی لو میرج چاہتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو یہ آج رمضان المبارک کے اندر 11 اور 12 رمضان المبارک کی درمیانی رات میں یہ نوافل کر لیں۔ جن کے کاروبار اچھے نہیں اور مال و دولت نہیں، جس کی وجہ سے رشتے نہیں آ رہے ہیں، وہ آج یہ عمل کر لے۔ جن کی اچھی شکل و صورت نہیں، جس کی وجہ سے رشتے نہیں آ رہے، جن کے گھر والوں کی وجہ سے رشتے نہیں آ رہے، جن کی غربت کی وجہ سے رشتے نہیں آ رہے، جن کی کم پڑھائی کی وجہ سے، اچھی جاب نہ ہونے کی وجہ سے، اچھا سیٹ اپ نہ ہونے کی وجہ سے رشتے نہیں آ رہے، تو وہ آج 11 اور 12 رمضان المبارک کی درمیانی رات یہ وظیفہ کر لے اور بتائے ہوئے طریقے پر وظیفہ کر لے، تو انشاءاللہ فوراً رشتے آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ اتنا زیادہ مؤثر ہے، جو میری دکھیاری مائیں اور بہنیں اور والدین جو اپنی اولاد کے لیے وظیفے کر کر کے تھک چکے ہیں، پیروں فقیروں کے پاس جا جا کر تھک چکے ہیں، دعائیں کر کر کے تھک چکے ہیں، آج یہ 11-12 رمضان المبارک کے بیچ کی رات کے اندر یہ وظیفہ کر لیں تو لوگ تمہارے گھر چل کر آئیں گے، تمہاری منتیں کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، بس یہ وظیفہ کر لینے کی دیر ہے۔ سورۃ الاخلاص کے نوافل کا یہ وظیفہ ہے، بہت مختصر سا ہے لیکن ہے بڑا مجرب۔ آپ نے 11 اور 12 رمضان کے درمیان کی رات میں کسی بھی وقت رب کے حضور کھڑے ہونا ہے۔ جب آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی، جب آپ نے تراویح کی نماز پڑھ لی، مائیں بہنیں گھر کے اندر، میرے مسلمان اسلامی بھائی مسجد کے اندر یا وہ بھی گھر کے اندر کسی کونے میں مصلی بچھا کر کھڑے ہو جائیں اور یہ سورۃ الاخلاص کے نوافل میرے بتائے ہوئے طریقے پر پڑھ لیں۔ سورۃ الاخلاص کے نوافل کس طرح سے پڑھنے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں اور شادی کی نیت کرنی ہے۔ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں بھی سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ اس طرح آپ نے 2 کر کے 12 رکعات پڑھنی ہے، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے یہ 12 رکعت نماز ادا کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ نماز والا درود شریف پڑھ لیں گے تو بہت ہی زیادہ ہے۔ میرے ساتھ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے پڑھ بھی لو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ آپ نے درود شریف 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد اس درود شریف کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کو بھیج دینا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے رو رو کر رب کے حضور دعا کرنی ہے۔ آپ یقین مانیے یہ سورۃ الاخلاص جسے قل هو اللہ شریف بھی کہتے ہیں، میں پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ سورۃ الاخلاص کے نوافل اور ساتھ 100 مرتبہ درود شریف کی تسبیح اتنے زیادہ مؤثر اور مجرب ہے کہ رشتوں کی ہر طرح کی بندش کھولنے کے لیے یہ عمل کافی ہے۔ آج اگر موقع ملے تو تھوڑا سا ٹائم نکال کر، جن کی شادی نہیں ہو رہی، جو رشتوں کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں، وہ تھوڑا سا وقت نکال کر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے پر یہ وظیفہ کر لیں۔ انشاءاللہ تھوڑے سے وقت کے اندر آپ کو اتنی بڑی کامیابی مل جائے گی کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔
ساری زندگی آپ مجھے دعائیں دیں گے کہ اتنا زبردست برکت والا وظیفہ بتا دیا ہے، اور یہ وظیفہ صرف شادی ہی کے لیے نہیں بلکہ اس وظیفے کے ذریعے سے جب آپ کی شادی ہوگی تو شادی ایسی لڑکی سے ہوگی جو لڑکی آپ کی فرما بردار ہوگی، آپ کی اطاعت گزار ہوگی، آپ کی خدمت کرنے والی ہوگی، آپ کے گھر والوں کی خدمت کرنے والی ہوگی، آپ سے محبت کرنے والی ہوگی، اپنی عزت کا خیال رکھنے والی ہوگی، تمہارے لیے تمہاری نسل کے اضافے کا یعنی اولاد کا ذریعہ بننے والی ہوگی، خاندان میں تمہاری نیک نامی اور عزت کا ذریعہ بننے والی ہوگی۔ اگر آپ ماں بہن ہیں، اپنے رشتے کے لیے شادی کے لیے وظیفہ کرنا چاہیں گی تو اللہ رب العزت ایسا لڑکا آپ کے نصیب میں، آپ کے مقدر میں لکھ دے گا جو آپ کی ہر ضرورت کا خیال رکھے گا، جو قدم قدم پر تمہارا ساتھ دے گا، تمہارے ساتھ چلے گا، تمہاری عزت کرے گا، تمہارے اوپر ہر چیز کو قربان کر دے گا، اپنے والدین اور بہن بھائیوں سے اور ان کے تعان و تشنیع سے تمہاری حفاظت کرنے والا ہوگا۔ بس یہ 11-12 رمضان المبارک کا خاص وظیفہ ہے، اگر کوئی اس کے بیچ کی درمیانی رات میں کر لے تو بہت اچھا، اگر نہ کر سکے تو 11-12 رمضان میں کسی وقت بھی کر لیں، دن کے وقت میں کر لیں، رات کے وقت میں کر لیں، بس یہ وظیفہ بتائے ہوئے طریقے پر کرنا ہے۔ اور اس وظیفے کی اجازت اور اس کی زکوٰۃ یہ ہے کہ میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب کر لینا ہے اور لائک اور شیئر کر دینا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس ایک شیئر کے ساتھ کتنی ماؤں بہنوں کے گھر چل بسیں، کتنی ماؤں بہنوں کی شادی ہو جائے، کتنے بھائیوں کی شادی ہو جائے، کتنے بے آسرا اور دکھی انسانوں کا فائدہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہر مسلمان کی جائز خواہش کو پورا فرمائے، ہر ایک کی دلی تمنا کو پورا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔